شرح السنہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کریم لجپال مدنی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ تین چیزیں عرش کے نیچے ہوں گی، تین چیزیں عرش کے نیچے ہوں گی۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ قرآن پہلے نمبر پہ، قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑالو بن کے وہاں پہ حاضر ہوگا عرش کے نیچے۔ جو اسے پڑھتا ہے یہ اس کے حق میں ہوگا، جو اسے پڑھتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے یہ اس کے ساتھ ہوگا، اور جس کے ساتھ قرآن ہو اسے دنیا کی کون سی چیز ایسی ہے جس کی اسے ضرورت ہو، یا حشر میں اسے کسی اور شے کا کیا ساتھ چاہیے، اس کے ساتھ قرآن ہوگا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب، کتابوں میں افضل، اور پھر اس جیسی کتاب ہی کوئی نہیں، اس جیسی کتاب ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کے بارے میں بھی میں حدیث مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عرش کے نیچے قرآن ہوگا اپنے پڑھنے والے کے لیے، تلاوت کرنے والے کے لیے، عمل کرنے والے کے لیے جھگڑالو بن کے حاضر ہوگا، جھگڑا کرے گا کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑا پیش کرے گا، باری تعالیٰ اسے معاف فرما، اس کی غلطیوں سے درگزر فرما، اسے میرے ساتھ جنت میں بھیج، اسے ساتھ لے کے جنت میں جائے گا۔ پھر دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا امانت، خیانت کرنے والے بیدار ہوں، کن کی امانتوں میں خیانتیں کرتے ہیں؟ وہ جس نے تجھ پہ اعتبار کیا، بھئی دیکھ تو صحیح کسی نے تجھے اس قابل سمجھا کہ یہ اچھا انسان ہے، اس کے جواب میں اس کے مال پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ امانت میں خیانت کرنے والے احباب بیدار۔ اسی طرح حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیسرے نمبر پہ رشتہ پکارے گا، جس نے مجھے ملایا اللہ اسے ملائے گا، اور جس نے مجھے کاٹا اللہ اسے کاٹے گا۔ سید عالم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہمیں تین چیزوں کے بارے میں درس دیتی ہے۔ صالح اعمال کرنے ہیں تو قرآن کو تھامے رکھو، اگر یہ چاہتے ہو کہ عرش کے نیچے یہ تمہارا وکیل بن کے حاضر ہو، تمہاری وکالت میں یہ حاضر ہو، تو اسے تلاوت کیا کرو، اس پہ عمل کیا کرو۔ پھر دوسرے نمبر پہ امانت، اس میں ڈاکہ زنی کرنے سے محفوظ ہو جاؤ۔ پھر رشتہ پکارے گا کہ اس نے مجھے کاٹا، تعلق آج گھر گھر میں بھائی بھائی سے، اور اولاد والدین سے، والدین اولاد سے ایک دوسرے سے بیزار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے بھائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے آقا علیہ السلام کی حدیث کا دامن چھوڑ دیا، آقا علیہ السلام کے طور طریقے سنت کا دامن چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ اس واسطے ہمیں اپنے تعلق کو، رشتے کو قائم کرنا ہوگا، اس میں اضافہ لانا ہوگا، بجائے اس کے کہ اس میں کمی پیدا کی جائے، بجائے اس کے کہ اس کو کاٹا جائے، ہمیں اس میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح حضور سید عالم علیہ السلام کے پیارے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے مروی ہے، اسے امام احمد اور صاحب ترمذی نے، ابو داؤد اور نسائی نے اپنی کتابوں کے اندر اسے نقل کیا۔ فرماتے ہیں سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، وہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، جو اس سے پڑھتا ہوگا، اس پہ عمل کرتا ہوگا، اسے کہا جائے گا بھئی قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جس طرح تو ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا آج اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا۔ اور فرمایا کہ جہاں تک تو پڑھتا جائے گا وہاں تک تیرا مقام ہوگا، جہاں پہ تو آخری آیت پڑھے گا وہ تیرا آخری مقام ہوگا، یہ جہاں سے شروع کرے گا جہاں تک پہنچے گا یہ اسی کا مقام ہوگا، یہ اسی شخص کا باغیچہ ہوگا، یہ اسی کا محل ہوگا۔ تو کتنی شان قرآن دیتا ہے، کتنی شان قرآن دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام پہ نازل ہونے والی یہ عظیم کتاب، اگر آج کا مسلمان صحیح طریقے کے ساتھ اسے تھامے، اسے دنیا کا خوف بھی نہیں ہوگا،
اور اس کی لالچ بھی نہیں ہوگی۔ آخرت سنورتے ہوئے اسے نظر آئے گی تو اس میں اور محبت پیدا ہوگی اور اضافہ آئے گا۔ جس طرح وہ تھوڑے کے اوپر عمل کر رہا ہوگا، اسی طرح وہ اس میں اضافہ پیدا کرے گا۔ جہاں پہ وہ تھوڑا پڑھ کے تھوڑے پہ عمل کرے گا، وہاں پہ وہ زیادہ پڑھ کے زیادہ پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ بھئی اسے تھوڑا تھوڑا کر کے تو پڑھو، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو گے تو اس میں اضافہ ہوگا۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا، اور اس میں یہ حقیقت ہے۔ ذرہ ذرہ مل کے پہاڑ بن جاتا، یہ حقیقت ہے۔ اس میں انسان غور و فکر تو کرے، غور و فکر کرے۔ اسی طرح کریم لجپال مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ترمذی و دارمی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جس جوف میں، جس سینے میں کچھ قرآن نہیں ہے، فرمایا وہ ویران مکان کی طرح، ویران مکان کی طرح ہے۔ ویران مکان کہ جس میں آج یہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں اور سائنسی دور میں اور ترقی یافتہ دور میں لوگ ویران مکان میں جانے سے گریز کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو وہ جو ویران سینہ، اس کے ساتھ سینہ ملانے سے کیوں نہیں ڈرتے؟ وہ جو ویران دل ہے، اس کے ساتھ اپنا دل ملانے سے کیوں نہیں ڈرتے؟ وہ جو ویرانہ سا انسان پھرتا ہے، اس کے ساتھ تعلق کو کیوں قائم کرتے؟ وہ جو قرآن سے دور ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق ان لوگوں سے قدرے کئی گنا زیادہ بہتر ہے جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ قرآن جن کے سینوں کے اندر موجود ہے، ان سے زیادہ ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جنہیں قرآن نہیں آتا۔ ہاں، وہ اس کی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اسے پامال کرتے ہوئے تو نظر آئیں گے، ان لوگوں کے ساتھ تعلق بن چکا ہے۔ قرآن سے وابستگی نہیں ہے بابا۔ اگر ہماری قرآن سے وابستگی ہو تو ہم صاحب قرآن کو ملیں، قرآن پڑھنے والے کو تلاش کریں، اس کی معرفت رکھنے والے کے ساتھ تعلق کو قائم کریں اور بڑھائیں۔ لیکن ضرورت جو نہیں ہے، ضرورت کو پیدا کرنا ہوگا، ضرورت کو پیدا کرنا ہوگا۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ تعلق کو قائم نہیں کرتے تو یہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ قرآن کے ساتھ وابستگی مسلمان کی لازم ہے، لازم ہے، کیونکہ اس میں اس کے لیے سارے احکامات موجود ہیں جس کے اوپر اس نے اپنی زندگی کو منحصر کرنا ہے، جس زندگی کا انحصار اس نے اس کتاب کے اوپر کرنا ہے۔ اگر اس کتاب کو ہی وہ ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا، تو کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو کامیابی کی صورت میں بسر کرے گا؟ کس طرح سے اس کی زندگی میں کامیابی آئے گی؟ کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی، دنیا آخرت کی کامیابی ہماری اس کتاب میں ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن قدر نہیں کرتے۔ آج دیکھیں لوگوں نے ٹاوروں کے ساتھ وہ بیگ لٹکائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ بھئی شہید سپارے قرآن ان کے اندر رکھے جائیں۔ ہمارے پاس تو گھر میں جگہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس گھر میں جگہ ہی نہیں ہے کہ ہم شہید قرآن کو سمیٹ کے رکھیں یا اسے کسی خاص مقام تک پہنچا دیں۔ نہ جگہ ہے، نہ ٹائم ہے۔ ٹائم ہو تو اسے کسی خاص اس جگہ پہ جہاں بے حرمتی بھی نہیں ہوتی، اور یہاں جس کی دیکھ بھال کی جا سکے، اس مقام تک پہنچانے کے لیے ٹائم ہی نہیں اٹھاتے ہیں۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ لوگ آج کے دور میں کہیں پہ گرے ہوئے صفحے کو اٹھا کے، جس کے اوپر اللہ رسول کا نام ہے، اٹھا کے کہیں پہ بلند جگہ پہ رکھ دیتے۔ یہ بڑی بات ہے، لوگ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ آج دیکھیں کہ وہ ریڑھی چلانے والا شخص، وہ اپنی اشیاء کو فروخت کرتا ہے تو دوسری جانب قرآن کی آیات لکھی ہوتی، قرآن کی آیات لکھی ہوتی۔ اس طرح سے اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے معاملات آپ لوگوں کی نظروں سے گزرتے ہوں گے، روزمرہ کی زندگی میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔
اخبارات کے اوپر لکھا ہوتا. پھر اور جو ہماری آج کل کی نئی اشیاء آتی ہیں لفافوں کے اندر، شاپروں کے اندر، یہ جو گتے والے ڈبے ہوتے ہیں ان کے اندر، تو یہاں پہ قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہے. لوگ توجہ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں، اور ویسے ہی اپنی چیز کو استعمال کیا، انہیں ویسے ہی پھینک دیا، کچرے میں ڈال دیا. وہاں سے لوگ اٹھاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا صورت جو ہے اس کے ساتھ پیش آ رہی. خیر، ہمیں اس اپنی لاریب کتاب کی حفاظت کرنا ہوگی. ہم نے اس کی حفاظت اگر کرتے ہیں تو ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں، اور یہ اپنی حفاظت پہ ہماری محتاج نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا. جس کی حفاظت اللہ فرمائے پھر اس کی حفاظت رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اسی طرح حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، ترمذی و دارمی نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو قرآن نے اور میرے ذکر نے مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے التجا کرنی تھی، باری تعالیٰ فلاں بھی عطا فرما، فلاں بھی عطا فرما، میری یہ ضرورت ہے، یہ چیز مجھے چاہیے، یہ مشکل ہے سے نکال، میری پریشانیوں کو ٹال. مختلف دعائیں جو انسان کرتا، انسان اپنی حاجتیں جو پیش کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص جو التجائیں کرتا، ایک وہ شخص ہے کہ جو التجائیں نہیں کرتا لیکن قرآن پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے. حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو التجائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر اسے عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ وہ اسے عطا فرمائے گا جو اس کی ضرورت ہوگی. اسی طرح حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث مبارکہ کے اندر مزید ارشاد فرمایا کہ فضیلت والی تمام کتابوں پر اس کی فضیلت ہے، اور فرمایا اس طرح سے اس کی فضیلت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق کے اوپر فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق کے اوپر جس طرح سے فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اس کتاب کو تمام کلاموں کے اوپر فضیلت حاصل ہے. یہ فضیلت والی کتاب، یہ عظمت والی کتاب، یہ شان و شوکت والی کتاب، ہمیں اس کے ساتھ اپنے رابطے کو استوار رکھنا ہوگا. ہمیں اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھانا ہوگا، اور پھر اس پہ مزید اجر کیا ملتا ہے اس کے بارے میں ترمذی و دارمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی دے گا، وہ نیکی جو 10 کے برابر ہوگی. اور آپ فرماتے ہیں کہ الف لام میم، میں سارے کو ایک حرف نہیں کہتا بلکہ فرمایا الف ایک، دوسرا میم، دوسرا لام اور تیسرا میم. فرمایا الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے. اس طرح اس کے اعتبار سے 30 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں. وہ نیکیاں حشر والے دن جب انسان التجائیں کرے گا، کاش ایک نیکی اور ہوتی، کاش ایک چھوٹی سی نیکی اور کی ہوتی، کاش فلاں بھی نیکی کی ہوتی. حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو نیک ہے، صالح ہے، متقی، پرہیزگار ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک گناہگار جو یہ چاہے گا، یہ طلب رکھتا ہوگا، کاش نیکیاں کی ہوتی. آقا فرماتے ہیں متقی وہ جو جنت میں جا رہے ہوں گے وہ بھی یہ اس حرص میں ہوں گے، اس لالچ میں ہوں گے، کاش فلاں نیکی بھی کی ہوتی، کاش فلاں صالح عمل بھی کیا ہوتا. اس لیے کہ اس روز سب کچھ سامنے ہوگا، وہ قبر جس کی ہم تیاری نہیں کرتے، جسے ہم نے بلایا ہوا. آج عالم یہ ہے کہ لوگ قبروں کے اوپر قبریں بنائے جا رہے ہیں اور خیال ہی نہیں کرتے
ایک ہی قبر میں باپ بیٹے سبھی کو دفن کیے جا رہے ہیں، ایک ہی قبر میں مختلف لوگوں کو اکٹھا کیے جا رہے ہیں، ایک ہی قبر کے اوپر دوسری قبر بنا دی جاتی ہے، اسی کو کھود کے پھر اس میں کوئی نیا مردہ دفن کر دیا جاتا ہے، جسے قبر بھی میسر نہ ہو، آنکھوں کے سامنے ہے۔ روز لوگ جنازوں میں جاتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، جنازے ادا کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے علم میں ہے، اکثر کوئی کم ہی ہوں گے کہ جن کے علم میں نہیں ہوگا۔ آج شہروں کے قبرستان دیکھیں، قبروں کے اوپر قبر، قبر میں قبر، اسی قبر کو کھود کے اگر وہاں پہ پہلے باپ دفن تھا تو ادھر ہی اس کی ماں کو دفن کر دیا جاتا، اس کی زوجہ کو دفن کر دیا جاتا، اس کی بیٹے کو، اولاد کو دفن کر دیا جاتا۔ تو جس جگہ پہ انسان کو قبر کے بعد ایک دوسری نئی قبر میسر نہیں ہے، آج وہ انسان جائیدادیں، مال، بینک بیلنس بنانے میں مصروف ہے، وہ قبر بنانے میں مصروف نہیں ہے۔ کم از کم اپنی قبر کی جگہ تو خرید لے۔ کوئی اپنے لیے اتنا کر لے تو وہ بہت بڑا بزنس مین ہوگا میری نظر کے اندر، کیونکہ آج قبروں کا جو حال ہے وہ بہت ہی برا ہو چکا ہے، اس طرح سے کہ جس طرح ایک گڑھا کھود دیا جائے اس میں دفن کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ عالم ہر آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ معاملہ ہر آنکھ دیکھ رہی ہے، لیکن ضمیر بیدار نہیں ہوتا، اندر کا انسان بیدار نہیں ہوتا، نفس کسی اور حرص میں ہے، کسی اور لالچ میں ہے۔ خدا را حضور سید عالم علیہ السلام کی محبت کو پروان چڑھاؤ، قرآن سے وابستگی بڑھاؤ، قرآن کے ساتھ تعلق کو قائم کرو۔ وہ شخص جو صبح کو اٹھتا 10-20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ پہلے جو فجر کی نماز میں نہیں داخل ہوتا، شامل ہوتا، مسجد میں نہیں آتا، سارا دن دھکے کھاتا، وہ دھکے کھانے والا شخص جو ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ جاتا فجر کی نماز کے بعد، اور پھر اپنے بچوں کو تیاری کرواتا ہے، اسکول چھوڑ کے آتا ہے اور بڑے معاملات طے کرتا ہے، اپنے کام کاج کے لیے رخصت ہوتا۔ کاش وہ کبھی آدھا گھنٹہ فجر کو پہلے اٹھ جائے اور فجر کو ادا کرے اور پھر کام پہ جائے، اپنے معاملات کو اختیار کرے، آدھا گھنٹہ پہلے سو جائے۔ وہ جو آدھا گھنٹہ اس نے فجر کے لیے نکالا، شام کو پہلے سو جائے، عشاء پڑھتے ہی سو جائے۔ رات لوگ ساری رات بیدار رہتے ہیں، فجروں کو اٹھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! وہ تعلیم جو مسلمان کی تھی، وہ تعلیم جو انسانیت کی ہدایت کا نمونہ، اور ہدایت کے لیے وہی تعلیم کافی ہے، اور اس سے بڑھ کے کوئی تعلیم ہے ہی نہیں۔ اس تعلیم کو انسان نے چھوڑ دیا۔ وہ تعلیم حضور سید عالم علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ حضور سید عالم علیہ السلام کا دامن تھامنا چاہتے ہو تو قرآن سے وابستگی مسلمان کی نشانی ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام، آپ نے اس کتاب کو پڑھ کے امت کو سنایا، امت کے سامنے سے رکھا ہے۔ ہر وہ شے جو دنیا سے میسر ہے وہ اس قرآن کی برکت سے ہے، اس کی برکت سے ہے۔ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ بھوکے تو نہیں سوتے، وہ پیاسے تو نہیں سوتے، وہ بے سکون تو نہیں رہتے، لیکن اس کے برعکس دیکھیں جو قرآن نہیں پڑھتے تو وہ بے سکون ضرور ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس مال و دولت کثیر تعداد میں ہوتا، وافر ہوتا، لیکن جو قرآن پڑھ کے سوتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ سکون میں ہوتے ہیں، اطمینان میں ہوتے ہیں، اور سکون ہی سب سے بڑی دولت ہے۔
راحت ہی سب سے بڑی دولت ہے، اطمینان قلب ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ آج اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے، سکون اور راحت حاصل کرنے کے لیے لوگ پہلے دولت کماتے ہیں، روپیہ اکٹھا کرتے ہیں، دوبارہ اسی سکون کو حاصل کرنے کے لیے وہ دولت لٹا دیتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب میسر نہیں ہے، یہ پڑھنا نصیب میں نہیں ہے۔ اگر اسے پڑھا ہوتا، اس کے اوپر عمل کرتا ہوتا تو وہ راحت اسے بغیر پیسوں کے، بغیر اپنی کمائی کو لٹانے کے حاصل ہو جاتی، بغیر اپنے کمائی کے لٹانے پہ اسے حاصل ہو جاتی۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے اس عظمت والی کتاب کو اس امت کے لیے راہ ہدایت اور سرچشمہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی، جبریل امین علیہ السلام اس کتاب کو لے کے آئے۔ جبریل امین علیہ السلام عظیم فرشتوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نازل عطا فرمانے والا، ارشاد فرمانے والا، لے کے وہ آنے والے جناب جبریل امین علیہ السلام، اور جن کے اوپر نازل ہو رہی ہے کریم آقا لجپال مدنی آقا علیہ السلام، اس آقا علیہ السلام کے دامن سے وابستگی قرآن والوں کو میسر ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا، اس پہ عمل کرنا ہوگا، اور پھر اپنی اولادوں کو سکھانا ہوگا۔ میں بات کر رہا تھا کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ کبھی بھوکا تو نہیں سوتا، پیاسا تو نہیں سوتا۔ اگر جو نہیں پڑھتا وہ اچھا کھانا کھا کے سوتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اچھے معاملات ہیں اس کے، تو قرآن پڑھنے والے کے بھی سارے معاملات اچھے ہوتے ہیں۔ اس جیسی تو زندگی کوئی نہیں، اسے سکون میسر نہیں، اسے سکون بھی میسر ہے، اسے عزت میسر نہیں، لوگ کم جانتے ہیں، لیکن اسے عزت بھی میسر ہے۔ جو قرآن پڑھتے ہیں لوگ ان کے جنازوں میں شامل ہونا اپنے لیے نجات سمجھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں لوگ ان کے جنازوں کو کندھا دیتے ہیں، اور اس میں اپنی بھلائی سمجھتے ہیں، اس میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ آج تو بھی قرآن پڑھ، کل تیرے جنازے کی بھی عزت کی جائے گی، تیرے لیے قبر بھی ساتھ بنائی جائے گی، اور اس میں ایک اچھا انداز میسر ہوگا، قبر کے باہر بھی، قبر کے اندر بھی۔ تو یہ مومنوں کی نشانی ہے کہ وہ قرآن سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں، اپنے سینے کو روشن رکھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو روشن رکھتے ہیں، افعال میں، کردار میں، اعمال میں، صورت سیرت میں ان کے قرآن نظر آتا۔ جن کی صورت سیرت میں، افعال میں، اعمال میں، کردار میں قرآن نظر آئے، وہ اللہ کے مقرب بندے ہوا کرتے ہیں، وہ اللہ کے صالح بندے ہوا کرتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں آج اللہ کا پیارا بننے کی ضرورت ہے، مقرب بندہ بننے کی ضرورت ہے، صالح انسان بننے کی ضرورت ہے۔ ہر شے موجود ہے لیکن انسان صالح نہیں ہے، ہر شے موجود ہے لیکن انسان مقرب نہیں ہے، ہر شے موجود ہے لیکن اطمینان قلب نہیں ہے، ہر شے موجود ہے لیکن عزت نہیں ہے، ہر شے موجود ہے لیکن قرآن جیسی عظیم دولت موجود نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف باریوں کی زینت ہے، وہاں پہ بھی گٹا اور مٹی اس کے اوپر جب چڑھتا ہے تو تہوں کی تہیں لگ جاتی ہیں، اور جب کھولنا چاہتا ہے تو اس وجہ سے نہیں اٹھاتا کہ اس کے اوپر مٹی بہت زیادہ، گرد بہت زیادہ۔ بعض اوقات لوگ اس طرح اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں کہ یار اس کے اوپر مٹی بڑی پڑی ہے، پھر پڑھ لیں گے، ابھی میں نے ہاتھ دھوئے ہیں، وضو کیا اور بہت سارے معاملات کیے، لباس نیا پہنا تو مٹی نہ لگ جائے۔ لوگ اس وجہ سے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اس کے اوپر ابھی مٹی کافی زیادہ، پھر جب میں فارغ ہو جاؤں گا تو پھر اسے صاف کروں گا، تو پھر بھائی اس نے کہاں سے فارغ ہونا، کہاں سے فارغ ہوگا؟ تو آج وہ قرآن جو صرف اور صرف باریوں کی زینت ہے،
اس قرآن کو اپنے سینے کی زینت بنانا ہوگا، اپنے سینے کی دولت بنانا ہوگا۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار ہے، محبت ہے، وہ لجپال مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اسی میں اپنے لیے راحت سمجھتا ہے، اسی میں اپنے لیے سکون اور اطمینان